اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا پکڑو، حذرکم اپنے ہتھیاروں کو، یعنی اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا اور تم نکلو، ثباتن جدا جدا، او انفروا یا تم نکلو جمیعا سارے کے سارے اکٹھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے غزوہ احد ہوا تھا تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو پہلے شکست ہوئی تھی، شکست کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعد میں فتح بھی دے رہی تھی، لیکن جب شکست ہوئی تھی تو اس وقت یہ جو ابو جہل، ابو لہب اور اس طرح کے لوگ جو تھے بڑے بڑے سردار، یہ لوگوں کو پیسے دے کے نا تو مشہور کروا دیتے تھے کہ اب مسلمانوں کے اوپر فلاں حملہ کرنے والا ہے، اب فلاں حملہ کرنے والا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو تھی وہ بہت زیادہ پھیلا دیتے تھے۔ اب مسلمان جو تھے، ایمان والے جو تھے، وہ تو صحابہ کرام جو تھے وہ ظاہر تھوڑے سے خوفزدہ تو تھے ہی، لیکن تھے تو وہ پکے ایمان والے، اس لیے وہ اپنے وقت ہر وقت ہتھیاروں کو رکھتے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، خذوا حذرکم، ہر وقت پکڑے رکھو اپنے بچاؤ کا سامان، اور وہ کیا ہے؟ اپنے پاس ہتھیار رکھو۔ فانفروا، اور جب نکلنا پڑو تو کیا کرو؟ فانفروا، نکلو، ثباتن جدا جدا بھی، او انفروا یا نکلو تم جمیعا اکٹھے بھی۔ اب یہ جہاد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نا جنگ ایک ہوتا ہے نا کہ اب دیکھیں سارے لوگ جنگ کے لیے نہیں نکل سکتے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو محلے میں سے کوئی ایک بندہ جنازے کے اندر شامل ہو گیا، اول تو جتنے لوگ شامل ہوں گے اس کا اجر ان کو ملے گا، لیکن مثال کے طور پر ایک محلے میں سے ایک آدمی بھی اس جنازے میں شامل ہو جاتا ہے تو محلے کی طرف سے حق ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ، کیونکہ وہ کیا ہے کہ اسی طرح یہی چیز ہے کہ جو جنگ ہے، جہاد ہے، اس میں بھی سارے لوگ نہیں نکل سکتے۔ ہاں اس صورت میں نکل سکتے ہیں جب جنگ عام ہو جائے، اس میں تو پھر سب کو لڑنا پڑے گا نا، سب کو نکلنا پڑے گا، ویسے یہ حکم نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دین کے بارے میں دیکھ لیں، سارے لوگ تو دیکھیں نا، نہیں نا دین سیکھتے یا قرآن یا تو اس طرح کی چیزیں، سارے لوگ تو حافظ نہیں بنتے، سارے لوگ تو یہ جو ہمارے مدرسوں کے اندر ہیں، جو ہمارے قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، سارے لوگ تو نہیں بنتے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بھی ایک جہاد ہے، علم کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا، یہ بھی ایک جہاد کے اندر آتا ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلو، اور یہ جہاد علم حاصل کرنے کے لیے کہ تم میں سے ایسے لوگ ہوں جو علم سیکھنے جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے مدینہ کے اندر علم سیکھنے، وہاں سے سیکھ کے آتے تھے تو پھر آگے سے جو بھی چیز سیکھتے تھے آگے آ کے اپنے لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو اس طریقے سے علم سیکھنا، اب سارے لوگ سارا کچھ چھوڑ کر علم سیکھنے نکل جائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، مفتی صاحب بنے ہیں اور سارے لوگ، تو یہ ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جو مین مسئلے ہیں، جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، جو فرض ہیں، جیسے نماز ہے، وضو ہے، یہ کیسے کرنا ہے، پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے، یہ مین چیزیں جو ہے نا یہ سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ باقی باریکیاں یا کوئی بھی اگر طلاق کا مسئلہ یا کوئی خلا کا مسئلہ یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کو پوچھنے کی ضرورت پڑے تو پھر علماء کرام سے رابطہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ جہاد ہے کہ جہاد میں بھی سارے لوگ نہیں نکل سکتے، لیکن اگر جنگ عام ہو جائے تو اس صورت میں پھر سارے ہی نکلیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنے ہتھیاروں کا، اپنے بچاؤ کا سامان اپنے ساتھ رکھو، ہتھیاروں کو، اور نکلو تم اللہ کی راہ میں جدا جدا بھی، اور کٹھے بھی نکلنا پڑے تو کٹھے بھی نکلو۔ وَإِنَّا، اور بے شک، مِنْكُمْ، تم میں سے، لَمَن لَا يُبَطِّئَنَّ، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ضرور دیر کرے گا۔ اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ منافقوں کی بات، منافق کی، عبداللہ بن ابی کی بات۔ اور منافق سارے ہی ایسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے کہ جیسے کہیں جانا پڑتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے تھے، عذر پیش کر دیتے تھے، جھوٹی قسمیں کھا لیتے تھے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا، اور بے شک، مِنْكُمْ، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے، لَمَن لَا يُبَطِّئَنَّ، وہ ضرور دیر لگائے گا، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، مصیبت فَأَصَابَتْكُمْ، تمہیں مصیبت کوئی مصیبت، کالا، تو اس وقت کہے گا قد انعم اللہ، کہ احسان کیا اللہ نے، علیہ، مجھ پر، اذ لم اکم معہم، کہ نہ ہوا میں ان کے ساتھ شہید حاضر، کہ یہ دیر لگائے گا، اتنی دیر لگائے گا کہ لوگ جو ہے ایمان والے تو فوراً اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کی حکم پر فوراً لبیک کہتے تھے اور چل پڑتے تھے، ٹھیک ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فلاں جگہ جانا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے، جنگ کے لیے جانا ہے، تو صحابہ کرام تو فوراً تیار ہو جاتے۔ دیر کون لگاتے تھے؟ منافق جو تھے وہ دیر لگاتے تھے، اور جب مسلمان مومن جہاد پہ چلے جاتے تو اس وقت ان کو پتہ چلتا کہ وہاں پہ تو شکست ہو گئی ہے،
اس وقت وہ کیا کرتا، اس وقت وہ منافق جو تھے وہ کہتے تھے کہ شکر ہے ہم اس کے ساتھ گئے، نہیں تو ہمیں بھی کوئی مصیبت پہنچ جانی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا إِنْ أَصَابَكُمْ، پھر اگر پہنچے فضل کوئی فضل تمہیں من اللہ کی طرف سے لَيَقُولَنَّ، تو اس وقت وہ کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کہ کیا نہیں تمہارے اور ان کے درمیان مودۃ محبت، کہ جب مسلمانوں کو فتح ہو جائے، اور آپ کو پتہ ہے فتح ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، مال غنیمت ملتا ہے، اس وقت یا لیتنی، وہ افسوس کرے گا، کہے گا کنتو معہم، کاش میں ہوتا ان کے ساتھ، فافوزا، تو میں بھی حاصل کر لیتا فوزن عظیمہ، کامیابی بڑی، اس وقت افسوس کرے گا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ فلیقاتل، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ سینا، وہ لوگ یشرون الحیات دنیا، جو بیچ دیتے ہیں اپنی دنیا کی زندگی کے لیے کیا، بالآخرت، آخرت حاصل کرنے کے لیے دنیا کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، جو قربان کر دیتے ہیں دنیا کی زندگی بدلے آخرت کے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں سارا کچھ ملے۔ وَمَن يُقَاتِلْ، اور جو لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ، پھر وہ مارا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ، تو جلد ہی، نُؤْتِیہِ، ہم اس کو دیں گے اجرًا عظیمہ، بڑا اجر۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلا، خواہ وہ شہید ہو جائے اس کو تو بڑا اجر ملے گا، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، کیا فتح مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں اسے ہم بڑا اجر دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہے، لَا تُقَاتِلُونَ، کہ تم نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور وہ جو کمزور ہے، من الرجال، مردوں میں سے، وَالنِّسَاءِ، اور عورتوں میں سے، وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ، اور بچوں میں سے، وہ جو یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، اخرجنا، ہمیں نکال دے، من هذه القرية الظالم، اس ظالم بستی سے۔ تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے، یہ مکہ میں جو دیکھیں نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دیا تھا، ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جو تھے وہ تیار ہو گئے تھے۔ کون سے لوگ نہیں نکلے تھے جن کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ایسے کمزور لوگ تھے کہ وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے تھے، یا بوڑھے تھے، یا بچے تھے، یا عورتیں تھیں، وہ مکہ میں رہ گئی تھی۔ اب یہ لوگ مکہ میں اپنے ایمان کا اظہار کھلم کھلا نہیں کر سکتے تھے، اگر وہ کھلم کھلا اظہار کرتے تو کیا ہوتا، آپ کو پتا کہ مکہ والے کتنا ستاتے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ تو وہاں پہ یہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وہاں پہ یہ لوگ جو کمزور ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے یہاں سے نکلنے کا کوئی سبب بنا دے کہ اس بستی میں رہنے والے ظالم ہیں، کون، مکہ والے۔ وَاجْعَلْ لَنَا، اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ وَاجْعَلْ لَنَا، اللہ بنا دے ہمارے لیے، من لدن کا، اپنی طرف سے، ولیًا، کوئی دوست، وَاجْعَلْ لَنَا، اور بنا دے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا، اپنی طرف سے، نصیرا، کوئی بھی مددگار۔ اللہ سینا، اور وہ لوگ آمنو، جو ایمان لائے، یقاتلون، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہوئے، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، طاغوت کی راہ میں۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں کیا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ لیکن کافر کس کے لیے لڑتے ہیں، وہ فتح حاصل کرنے کے لیے، وہ یا اپنے سرداروں کے لیے لڑتے ہیں، بہادری دکھانے کے لیے۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ طاغوت کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں فقاتلوا، پس تم لڑو، اولیاء شیطان، شیطان کے دوستوں سے، انا، بے شک، قید الشیطان، شیطان کا جو مکر ہے، کانا، ہے، ضعیفا، وہ بڑا ہی کمزور، اس کا مکر بڑا ہی کمزور ہے۔ بظاہر آپ کو لگے گا کہ وہ بڑی، جیسے غزوہ بدر ہوا ہے، آپ نے دیکھا کتنے لوگ تھے، 1000 کی تعداد تھی کافروں کی، اور مسلمانوں کی تعداد 313۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ اچھی جگہ بھی ان کو مل گئی، صحیح جگہ پہ بھی پہنچ گئے، اور مسلمان ریتلی جگہ پہ پہنچے، مسلمان جو تھے پریشان تھے، ایسی جگہ پہ پہنچے پانی بھی نہیں تھا، کافر جو ہے عیش و عشرت میں ہے، ناچ گانے کر رہے ہیں، اور مسلمان جو تھے وہ بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ، لیکن وہ مکر تھا، وہ سارا ختم ہونے والا تھا، وہ باطل تھا۔ آخر فتح کس کی ہونی تھی، اللہ نے ایمان والوں کو فتح دینی تھی، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فتح دینی تھی۔ اور وہ فتح کیسے ملنی تھی، دعاؤں سے، رونے سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے، اور ثابت قدم رہنے سے۔ پھر وہ ثابت قدم رہے، اللہ سے دعائیں کی، اللہ نے بارش کر دی، وہ ریتلی زمین بھی ٹھیک ہو گئی، اور کیسی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ نے 313 کو فتح دے دی۔ تو یہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔